کے وارث کیوں بننا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کو یہ خبر پہنچ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا بڑا خوبصورت کہ جب بھی کوئی بات پہنچتی آپ نومینیٹ کر کے الزام یا اس کو تان و تشنیع یا اس کو نہیں تھے ڈانٹا کرتے. رسول اللہ نے اپنی عادت کے مطابق خطبہ دیا اور چند الفاظ کہے، آپ نے اس کے پر غور کرنا ہے. ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں، ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں. اب آپ نے کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے. والشرط فی کتاب اللہ، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے. اور کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے، کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق. اور کتاب اللہ میں اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا. یہاں پہ آپ پورا قرآن پاک اٹھائیے، پورے کا پورا قرآن پاک. رسول اللہ نے کیا کہا کہ کتاب اللہ میں شرط کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق. یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے غامدی صاحب؟ منکرین حدیث سے پوچھ لیجئے یہ قرآن پاک میں کہاں پہ موجود ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ میں شرط ہے، اور یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ بھی نہیں ہے، صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ یہاں پہ انما الولاء لمن اعتق صرف حدیث مصطفیٰ سے، قول مصطفیٰ سے اور فرمان مصطفیٰ سے مل جائے گی. یہاں پہ قرآن و حدیث کا مجموعہ بھی مراد نہیں ہے. اسی لیے حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی کی کوئی ایسی قسم ہے یا وحی ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ کہا نام، جی ہاں میرے پاس وحی کا ایک پورے کا پورا صحیفہ موجود ہے، وحی کا پورے کا پورا صحیفہ موجود ہے، وحی کا پورے کا پورا صحیفہ موجود ہے. اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ دیت کے باب میں اور دیگر فرائض کے باب میں، وراثت کے باب میں کہتے تھے، وہ میں نوٹ کرتا جاتا تھا. اب بتائیے یہاں پہ رکیے، کیا حضرت علی نے